آپ لوگ خاموش نہ رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک۔ تمہیں کھڑے ہو جاؤ، میں آتا ہوں کو ڈال دو فٹافٹ۔ پیدا ہونے کو آپ بھی پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کو ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کو پتھر بھی پیدا کیے گئے ہیں، درختوں کو بھی پیدا کیا گیا ہے، جانوروں کو بھی پیدا کیا گیا ہے، ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ انعام اللہ تعالیٰ نے ہم اہل سنت پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمایا، قلب سلیم عطا فرمایا، ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے والا سچا مسلمان بنایا، سچی جستجو کرنے والا بنایا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آج کا 1 صدی پہلے کا 2 صدی پہلے کا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام اسلام کو سنایا، اس زمانے سے لے کر کے آج تک ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ صحابہ نے اس پیغام اسلام کو اپنے بعد والوں کو جو سنایا، وہی عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج کا نیا عقیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کون اللہ کے دین کا سمجھنے والا رسول اللہ کی بارگاہ سے ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے دین کو سیکھا اور اپنے بعد والوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اپنی زبان سے رسول اللہ کی جناب میں معاذ اللہ حاشا کبھی بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ گمان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا ہو، معاذ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صحابہ کو کہتے ہیں کہ کل کے کل صحابہ عدول ہیں، یعنی رسول اللہ کا دین ہم تک پہنچانے میں وہ عادل ہیں، رسول اللہ کی باتیں ہم تک پہنچانے میں وہ سچے ہیں، وہ جھوٹ رسول اللہ کی طرف منسوب کر ہی نہیں سکتی ہے۔ جان رہے نہ رہے، زندگی ملے نہ ملے، وہ کبھی رسول اللہ کی طرف غلط منسوب نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے عظیم راہ ہدایت کے عظیم روشن چراغ یہ صحابہ کرام کی عظیم ہستیاں ہیں۔ اب اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت اس سے جدا ہیں۔ اہل بیت اطہار خود صحابہ کے صف میں شامل ہیں، اور اہل بیت کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی دوہری ان کے لیے نعمت و رفعت و رحمت ہے۔ آپ صحابہ ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے اہل بیت ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ برحق حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق فرماتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، رسول اللہ کا قرب اگر چاہتے ہو تو ان کے اہل بیت کی محبت کرنے والے ہو۔ بہرحال پیدا ہونا ہمارا نصیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرما دیا، اور عقیدہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انہیں ہمیں بغیر طلب و جستجو کے نعمت عطا فرما دی۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ ہماری جھولی میں اللہ تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز کو عطا فرمایا۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جھولی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو عطا فرمایا۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ حضرت فرید الدین عطار کو عطا فرما دیا، حضرت نظام الدین اولیاء کو عطا فرما دیا، حضرت صابر پاک کو عطا فرما دیا، اور یہ زمین بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے فیضان سے لبریز نظر آ رہی ہے، حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کے فیضان سے لبریز نظر آ رہی ہے۔ ان تمام کا فیضان جب ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کی سرزمین میں تو کہیں حضرت شاہ برکت اللہ علیہ رحمت و رضوان کا فیضان عام دام نظر آ رہا ہے، تو کہیں ادھر نظر آتا ہے ان سارے اولیاء اللہ کی تعلیمات کو اگر کسی نے ایک جگہ جمع کر کے ہم تک کے پہنچا دیا ہے تو نام امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ
ہمارے سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی خبر جانتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کے اس بات میں اعلیٰ حضرت نے دلائل کا انبار لگا دیا اور اکابرین کے اقوال، فقہاء، مجتہدین کے کلمات مبارکہ کی ترجمانی میں اپنے اعلیٰ ترین مہارت کو انہوں نے وہاں پر ثابت فرمایا۔ مگر ہم آج یہ چیز بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو 14ویں صدی ہجری کے مجدد کی آپ بات کر رہے ہو، یہ سب شرک ہے، پہلے زمانے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا تھا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اپنے آپ کو علم سے دور کر لینے پر کسی سچی اور حقیقی بات کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا۔ عدم علم کا اطلاق عدم وجود پر نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں جب ہم حاضری دیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، حضرت مالک ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما ان رأیت ولا سمعت بمثل محمد فی الناس کلہم بمثل احمد اوفا واعطى الجزیل اذا اجتدی وماذا تشاء یخبرک عما فی غد۔ فرماتے ہیں میں نے نہ کسی کو دیکھا، نہ کسی کو جانا، نہ کسی کے بارے میں سنا، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا کسی کو نہیں جانا۔ فرماتے ہیں جب بھی تم ان سے مانگو، تمہاری طلب کو پورا کرنے والے سخی اللہ نے ان کو بنایا، نہ ان کے دروازے سے کبھی سن نہیں سکتے ہو۔ اوفا وعطى الجزیل اذا اجتدی، جب بھی مانگو طلب کو پورا کرنے والا ان کو پاؤ گے۔ اور آج ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجئے۔ حضرت مالک ابن عوف فرماتے ہیں جب بھی تم مانگو گے مصطفیٰ سے تمہارا دامن بھرتے نظر آئیں گے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ کہ نبی عطا کرنے والے اللہ نے انہیں بنایا، اللہ نے نبی کو بانٹنے والا بنایا۔ اور حدیث واللہ یعطی وانما انا قاسم، جزء نصف کے، اس کے سوا کچھ نہیں، خدا ہی دینے والا ہے، میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ انما انا قاسم، انما یہ ایسا کلمہ ہے، جماعت علماء یہاں تشریف فرما ہے جو نحو صرف کے تمام قواعد و ضوابط کو جانتے، پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ انما کیا کیا چیزوں کا فائدہ دیتا۔ انما یہاں پر لایا گیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فارسی میں جب اس کا ترجمہ کرایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جزء نصف کے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہی ہے کیا ہے؟ بانٹنے والا تو مصطفیٰ ہی کو بنایا گیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اوفا وعطى الجزیل اذا اجتدی، جب بھی تم دامن کو پھیلاؤ گے مصطفیٰ دامن کو بھرنے والے نظر آتے ہیں۔ وَمَذَا تَشَاءُ يُخْبِرُكَ عَمَّا فِي غَدٍ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دلو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ پیارے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے اسی کو بتایا، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کی بات نہیں بتائی بلکہ صحابہ نے جو بیان فرمایا اسی کو اپنے کلام میں انہوں نے بیان فرمایا۔ اور صحابہ کیا کہتے ہیں؟ مَتَى تَشَاءُ يُخْبِرُكَ عَمَّا فِي غَدٍ، اور کہتے ہیں کہ تم جب بھی چاہو گے کل کیا ہونے والا ہے مصطفیٰ تمہیں بتانے والے۔ یعنی کل کی خبر دینا، غیب کی خبر دینا یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ جنہوں نے ماتے کی آنکھوں سے مصطفیٰ پیارے کو اب یہ خبریں دیتے ہوئے دیکھا، انہوں نے جو مصطفیٰ پیارے کے لیل و نہار کو دیکھا، قرآن کے نازل ہوتے وقت کو دیکھا، اور قرآن کے نازل ہونے وقت جو کیفیت مصطفیٰ کی تھی ان سب کا مشاہدہ کیا۔ یہ صحابہ وہ ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے رسول اللہ پر قرآن اترا کرتا تھا، قرآن اترنے والے وقت پر جو کیفیت مصطفیٰ کی تھی وہ کیفیت کا مشاہدہ کیا۔ بیان کلام کو انہوں نے سنا، اللہ کے فرمان کی تفہیم کو انہوں نے سنا، اللہ کے فرمان کو سنا، جہاں کہیں لگا مصطفیٰ سے اس کے مطلب و معنی سمجھتے چلے گئے۔ مصطفیٰ نے ان
तमाम को वो तमाम उलूम सिखाए, तभी तो ये उलूम का दरिया दुनिया में बहता नजर आ रहा है। सारा आलम अगर इल्म से सैराब हो रहा है तो वो इल्म मुस्तफा का सदका है जो उन्हें अता फरमाया गया है, और उस इल्म को महफूज पहुंचाने वाले सहाबा की जमात, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पहुंचाया, और सहाबा ने पहुंचा दिया है तो वो दीन हम तक के पहुंचा। अगर वो न पहुंचाते तो हम तक कुछ नहीं पहुंचता। हम तक जो कुछ पहुंचा है ये सहाबा वाले बैत का कर्ज है हम पर, क़यामत तक के हम इसको हिफाजत से रख करके उस कर्ज का हक अदा नहीं कर पाएंगे। ये उनकी नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई। अजीजों याद रखे, दीन बड़ी अजीम नेमत है जो अल्लाह ने हमें बख्शा, और दीन की हिफाजत कैसे की जाती है, दीन की हिफाजत कैसे की जाती है, सहाबा इकराम की जिंदगी को हम देखें तो पता चलता है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि जिनके सीने पर पत्थरें रख रख करके वज़नी, आपके गर्दन में कपड़े का डोरा बना करके तख्ते सहराओं में खींचा जा रहा था। मुतालबा एक ही किया जाता रहा कि कलिमा जो तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है उसे छोड़ दो, मगर कुर्बान जाएं वो आशिक़ मुस्तफा पर जो आशिकों के सरदार हैं, जो हम जैसे बेसहारों के लिए एक इबरत और नसीहत और नमूना उसवे अजीम है। वो हस्ती क्या फरमाते हैं, मेरी जान रहे न रहे मुझसे गर्ज नहीं है, मगर मेरी ज़बान और दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही कहते रहे। जान का डर उन्हें उस कलमात के कहने से नहीं रोका। साहिब कसीदा बानत सुआद जलीलुल कद्र सहाबी हैं, कसीदा बानत सुआद जिस सहाबी ने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह दौरे तालिब इल्मी में जब यमन की सरजमीन पर मैं था, आपके मज़ार मुबारक पर हाजिर होने का मौका नसीब हुआ। मैं आपकी मज़ार मुबारक पर हाजिर हुआ और हजरत की बारगाह में इल्म की बरकत का तालिब हुआ। अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बुजुर्गों के सदक़े तुफ़ैल में जो कुछ भी अली बाता अता फरमा दिया उसका शुक्र है। इल्म की बरकतें अल्लाह ताला ताज़ा मज़ीद हमें अता फरमाता रहे। आपकी जिंदगी का मुशाहिदा करेंगे तो पता चलेगा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने झूठी नबूवत का दावा कर दिया था। हम अहले सुन्नत का अकीदा यही है, इस्लाम का अकीदा यही है और सच्चा अकीदा यही है, यही हकीकत है, इसके सिवा कुछ नहीं कि अल्लाह ने हमारे नबी को आखिरी नबी बना करके पैदा फरमाया। अब आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता जो ये कहे कि मुझे ये मालूम नहीं, उसका भी रिश्ता इस्लाम से नहीं रहा, और जो ये कहे कि नबी के बाद भी, हमारे नबी के बाद भी कोई नबी पैदा हो सकता है, उसका भी रिश्ता इस्लाम से नहीं है। जब ये बात आला हज़रत बताते हैं, आला हज़रत पर उसका इल्जाम दिया जाता है। मगर सहाबा की जिंदगी देखें किस तरीके से उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश फरमाया है। जब खत लिखा था कि आधी जमीन तुम्हारी आधी जमीन मेरी है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब लिख करके भेजना चाहा। ज़माने दराज से ये कानून है कि जो पैगाम लेकर के जाने वाला होता है, जो यहाँ से वहाँ एक ममलिकत से दूसरी ममलिकत में, या एक कबीले से दूसरे कबीले में, एक जगह से दूसरी जगह, इधर की बात उधर, जो बावसूख तरीके से ले जाने वाला होता है, ना उसको मारा जाता है, ना उसको काटा जाता है, ना उसको बेअदबी के साथ रखा जाता है, बल्कि उसको मेहमान जैसा सलूक किया जाता, खिलाया पिलाया जाता, इज्जत और एहतराम, जान माल इज्जत की हिफाजत दे करके, पैगाम लेकर के वापस जो पैगाम देना है दे करके भेजा जाता, या उसे ऐसे ही वापस भेज दिया जाता। वो जमाने से लेकर के आज के जमाने में भी यही वो मामलात चल रहे हैं। आज भी वही तरीका जारी है, उस जमाने में वही तरीका जारी था, मगर अक्ल सलीम रखने वाले, समझ रखने वाले, थोड़ी बहुत भी अगर वो दयानत से काम लेने वाले हैं तो इस पर चलते हैं, मगर जो दुश्मनी रखने वाले हैं खुदा और रसूल से, इस पर कभी वो पाबंदी करने वाले नहीं होते हैं। ऐसे ही जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खत देना चाहा, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से पूछा कि कौन ये खत लेकर के जाएगा। हालांकि सब जानते हैं ये पूछना भी दलील है कि जाने वाला बस जाने ही वाला होगा, आना उसका नहीं होगा। तभी तो रसूलुल्लाह पूछ रहे कौन लेकर के जा रहा। जैसे हजरत मौला अली को पता चल गया था मेराज की रात में, जब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ये हिजरत की रात में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, ये अमानत फलां की है, सुबह फलां अमानत को फलां के पास पहुंचा देना, ये अमानत फलां की है, फलां के पास पहुंचा देना, ये अमानत फलां की है, फलां के पास पहुंचा देना। जब ये फरमाया गया तो हजरत मौला अली फरमाते हैं, उस रात की जैसी नींद मुझे जिंदगी में कभी नहीं आई। यानी उस रात
میں موت سے بے خوف ہو کر کے سویا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا صبح یہ امانت فلاں کی فلاں کو پہنچا دینا۔ میں جان گیا جب تک کہ امانت نہیں پہنچاؤں گا دنیا سے جانے والا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان تو فرماتے ہیں کہ اس وقت پر حفاظت کرنے کے لیے احیاء علوم الدین کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ اس وقت پر حضرت مولا علی کی حفاظت کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم رنجہ فرماتے ہیں۔ ایک سرحانے تو ایک بازو کھڑے ہو کر کے ان کی حفاظت فرما رہے تھے، جو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر بلا ریب بلا شک و شبہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، خلوص سے جب عمل کرتا ہے، جان کی فکر چھوڑ دیتا ہے، اس بندے کی حمایت میں فرشتے ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے ہمیں سمجھ بھی آتا ہے اولیاء ہمیشہ غلبہ پانے والے کیوں رہتے ہیں کہ خدا انہیں غلبے والا بنا دیتا ہے، ان کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ کبھی ملائکہ حفاظت کر رہے ہیں تو کبھی بزرگوں کی دعائیں دستگیری کرتے نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال حضرت مولا علی جس طریقے سے چین سے سو گئے، جیسے انہوں نے جان لیا کہ صبح مجھے زندہ ہو کر کے زندہ رہ کر کے پہنچانا ہی ہے، ایسے ہی سب نے جان لیا کہ جو جانے والا ہے وہ آنے والا نہیں۔ صاحب قصیدہ بیان سوال کو صحابی کہتے عرض کرتے یا رسول اللہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ جب ان کے ہاتھ میں وہ خط دے دیا گیا، وہ خط کے اندر جواب کیا تھا؟ لعنت اللہ کی جھوٹے پر، تو جھوٹا ہے، تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، نبی تو صرف میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سرکار نے یہ بیان فرما دیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ جب وہ خط کو لے جا کر کے اسے سنایا گیا، دیا گیا، قید کر دیا گیا، ان کو قید کر لیا گیا، اب ان پر ظلم و ستم کرنے لگے تاکہ وہ کہہ دیں کہ مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہے معاذ اللہ۔ مگر یہ صحابی کون ہیں؟ انہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے ایمان کے حالت میں دیکھا ہے، ایمان کا جام انہوں نے رسول اللہ کی نگاہوں سے پیا ہے، رسول اللہ کی رحمت و شفقت کو انہوں نے پا لیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے جہنم میں کیسے وہ جا سکتے ہیں، جہنم کے راستے پر وہ کیسے جا سکتے ہیں جب رسول اللہ کے شہزادے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر جلوہ فرما ہیں، آپ اپنے حجرے میں نماز ادا فرما رہے ہیں، ایک چور آپ کے جھبے کو چرانا چاہتا ہے، اسے اٹھا کر کے بغل میں دبا دیتا ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ عبد القادر کے جسم سے لگا ہوا کپڑا جس بدن کو لگ جائے اسے جہنم میں جلایا جائے، اسے ہدایت سے سرفراز فرما دیا جاتا ہے۔ تو وہ ہستی جو رسول اللہ کی صحبت میں رہ کر کے زندگی کو سنوارا ہے، وہ ہستی جسے رسول اللہ کی جسم کی ہواؤں نے بسایا ہے، وہ ہستی جسے رسول اللہ کی نگاہوں نے مومن بنایا ہے، نگاہوں نے جام ایمان کو بھر بھر کے پلایا ہے، وہ صحابی کیسے جہنم کے راستے پر جا سکتا ہے؟ وہ صحابی کیسے جہنم میں جل سکتا ہے جب غوث اعظم کے مدرسے سے گزرنے والے کی قبر سے عذاب کو اٹھا دیا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ کے قدموں میں پلنے والے صحابہ کو کیسے عذاب پر پہنچایا جا سکتا؟ ہاں دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آزمایا جائے گا، آزمایا جائے گا، ایسے آزمایا جائے گا کہ جس کا کوئی بدلہ نہیں، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جب آپ پر ظلم کیا گیا، جب آپ نے انکار کر دیا، آپ سے کہتا قل اشہد انک رسول اللہ، کہہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں معاذ اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کان تیری بات سننے سے بہرے ہو گئے ہیں، میرے کان تیری بات سننے سے بہرے ہو گئے ہیں۔ آج ہم علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں بدعقیدہ کچھ بولے تو اس کی بات نہیں سننا چاہیے، بدعقیدے کی پاس اپنے آپ کو نہیں لے جانا چاہیے۔ حدیث کی روشنی میں کہا جاتا ہے اپنی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یاتونکم فی آخر الزمان دجالون کذابون بالآیات والاحادیث ما سمعتم ولا سمعوا آباؤکم ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، رواہ مسلم او کما قال۔ فرماتے ہیں خبردار آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے وہ قرآن و سنت کا نام لے کر کے آئیں گے اور وہ قرآن و سنت کے تعلیم کے خلاف باتیں بتانے والے ہوں گے، وہ ایسی باتیں کریں گے جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا۔ خبردار ایسوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا، ان سے اپنے آپ کو دور کرنا، خود کو ان سے دور کر لینا، ان کو
को भी अपने से दूर कर देना। यह हदीस का फरमान है। और सहाबा का अमल कैसा है, जब उसने कहा कि कहो मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ, आपने कहा मेरे कान बहरे हैं, तू क्या कह रहा है, मैं सुन ही नहीं सकता। वो कहता है मा तक़ूलु फी मुहम्मदिन, तुम मोहम्मद अरबी के बारे में क्या कहते हो। आसिफ सादिक अर्ज करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सहाबा का यह अकीदा है कि खुदा और रसूल का दुश्मन बदअकीदा कुछ कहे तो सुना ही नहीं जाएगा। अगर कुछ सुनेंगे तो सच सुनेंगे, हक सुनेंगे, कुछ बोलेंगे तो सच बोलेंगे, हक बोलेंगे। ये सहाबा का तरीका, ये सहाबा का यही वो तरीका है जो आज हम अहले सुन्नत आप हज़रात के सामने पेश करते। अपने घर से कोई चीज लेकर के नहीं आते, अपने दामन में कोई चीज बसी है या कोई इत्र की दुकान नहीं है कि नया कोई इत्र का मजमुआ बना करके पेश कर दिया जाए। ये कोई दुकान नहीं है कि तरकारी मिला करके सब्जी मिला करके कोई और चीज बना दी जाए। ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह ही इसका हाफिज और नासिर है, अल्लाह ही इसका निगहबान है। क़यामत तक के उसके दीन में कोई कमी पेशी नहीं कर सकता। जैसा दीन खुदा ने नासिर फरमाया वैसा ही क़यामत तक के बाकी रहने वाला, इसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सहाबा किराम का अकीदा हमें क्या बताता है कि आज़माइश कितनी भी हो जाए ज़बान से सच नहीं छोड़ना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वतवासौ बिल हक़, ऐ लोगों वो आदमी खसारे में नहीं होगा जो हक के साथ जुड़े रहने की ताकीद करने वाला है। यहाँ ताकीद तो ताकीद है ही, अमली नमूना जिंदगी का पेश करके बता रहे हैं लोगों हक के साथ जुड़ना।